بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری بیوی کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ میں گھر سے لے کر نکلنے لگا تو میری ماں نے راستہ روک لیا۔ اس نے کہا کہ بیٹا ابھی بھی وقت ہے، اس کو باہر لے کر نہ جا۔ میں نے یہ بات سنی تو کہا کہ اگر باہر نہیں لے کر گیا تو پھر گھر میں ہی اس کی موت ہو جائے گی، علاج تو کروانا ہی پڑے گا۔ میری ماں کہنے لگی کہ تجھے تو پتہ ہے ہم نے آج تک اس کو کتنا سنبھال کے رکھا ہے، کہیں کوئی انہونی نہ ہو جائے۔ میں نے ان کو کہا کہ اتنا بھی برا زمانہ نہیں ہے، آپ پریشان نہیں ہوں۔ میں نے اپنی بیوی پر وہ بڑی سی چادر کروائی اور اسے کہا کہ اپنے ہاتھ پاؤں بھی چھپا لے اور اسے ہسپتال لے گیا، لیکن ڈاکٹر اسے دیکھے بغیر اس کا علاج کیسے کر سکتا تھا؟ میں ڈاکٹر کے سامنے اسے بٹھایا ہی تھا کہ ڈاکٹر کی حالت غیر ہونے لگی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ میں اس کا علاج نہیں کر سکتا، آپ کو تو پہلے سے ہی پتہ ہے کہ معاملہ کیا ہے، اب میں آپ کو کیا تفصیل بتاؤں؟ میں نے ڈاکٹر کو کہا کہ آپ کو کرنا ہی پڑے گا کیونکہ میں کسی اور پہ بھروسہ نہیں کر سکتا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ٹھیک ہے، پر جب ڈاکٹر کمرے سے باہر آیا تو اس کی حالت دیکھ کر میں نے اس پر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا، کیونکہ اس نے میری بیوی کافی دنوں سے بہت زیادہ بیمار تھی۔ میری ماں کہہ رہی تھی کہ لگتا ہے اسے ڈاکٹر کے پاس چلے جانا ہی پڑے گا، اور میں ایسا بالکل بھی نہیں چاہتا تھا۔ میری بیوی کا نام روشنی تھا۔ جب میری اس سے شادی ہوئی تو ہم لوگوں کے سامنے کی شرط رکھی گئی تھی کہ ہم لوگ اس کا بہت زیادہ خیال رکھیں گے، کیونکہ اس سے پہلے ہی اس کے ساتھ ایک حادثہ ہوتے ہوئے بچا تھا۔ ہمیں اس بات سے کوئی اعتراض نہ تھا۔ روشنی میری زندگی میں آ گئی، میری بیوی بن گئی۔ میں اس کے ساتھ بہت زیادہ خوش تھا، لیکن جب سے وہ میری زندگی میں آئی تھی میری ماں پریشان تھی، کیونکہ میں نے کام پہ آنا جانا چھوڑ دیا تھا۔ کام پہ تو کیا، میں کسی کے گھر بھی نہیں جاتا تھا اور اپنے کمرے سے بھی نہیں نکلتا تھا۔ میری ماں نے مجھے باتیں سنائیں اور اس کے بعد کہا کہ اپنے کام پر جایا کر۔ انہوں نے زبردستی مجھے گھر سے باہر نکالا اور پھر روشنی سے کہلوایا کہ اس سے کہو کہ کام پہ جائے، وہ جو کہتی ہے مان لیتا تھا۔ میں کیوں نہ مانتا، وہ تو میری بیوی تھی۔ اس کی بات مان کر میں کام پہ جانے لگا، لیکن میرے دل پہ اور دماغ پہ ہمیشہ وہی سوار رہتی تھی، بس مجھے جلدی جلدی گھر آنے کی پڑی تھی۔ اس طرح سے میرا کام ڈسٹرب ہوا تھا، اور شادی کے سال بعد تک بھی ابھی تک میرا کام ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ میں کام پہ توجہ نہیں دے رہا تھا۔ لیکن اب اچانک سے ہی اس کے گردے میں بہت زیادہ درد ہو رہا تھا۔ ہم لوگ اسے بار بار دوائی لا کے دے رہے تھے، لیکن گردے کا درد ایسا ہے جس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے، اور جب تک پتہ نہ چلے کہ معاملہ کیا ہے تب تک دوائی کا بھی اثر نہیں ہوتا۔ الٹرا ساؤنڈ کروانا بھی بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ میں اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا، اس کو تکلیف میں تو نہیں دیکھ سکتا تھا، اسی لیے ماں سے کہا کہ اس کو باہر لے کر جا رہا ہوں۔ میری ماں نے راستہ روک دیا اور کہا کہ کہاں لے کر جائے گا؟ میں نے کہا کہ بڑے ہسپتال ہی لے جانا پڑے گا، کیونکہ حالت بہت بری ہو گئی ہے۔ 2 مہینے سے تو گھر میں پڑی ہے، کسی چھوٹے موٹے ڈاکٹر کے پاس گئے تو وہ بھی بڑے ہسپتال ہی بھیجے گا۔ پھر اس نے مجھے ایک ڈاکٹر کا پتہ بتایا، کہا کہ اس کے پاس لے جانا، وہ بھروسے والا ہے، اور خیال سے لے جانا۔ میری ماں نے ایک بڑی سی کالی چادر میری بیوی کے اوپر کروا دی اور اس کے پیروں میں جرابیں پہنا دی، ہاتھوں میں دستانے بھی پہنا دیے، جبکہ یہ موسم سردی کا نہ تھا۔ میں اسے لے کر گھر سے نکلا تو جلدی جلدی سے گاڑی میں بٹھا دیا، کیونکہ سامنے سے ہی میرا ایک دوست اور اس کی بیوی آ رہے تھے۔ کہنے لگے کہ آپ نے تو جب سے شادی کی ہے نا خود باہر نظر آتے ہیں، نہ ہی آپ کی بیگم نظر آتی ہے۔ اس کی بیوی نے کہا کہ بھابھی جی گاڑی میں ہیں، ذرا ان سے بات چیت کر لوں۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، ان کی طبیعت بڑی خراب ہے، ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہا ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ چلیں، اللہ خیر کرے گا۔ وہ جب وہاں سے گزر گئے تو مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے اور کچھ باتیں کر رہے تھے۔ ان کی شکل سے ظاہر تھا کہ باتیں کس قسم کی تھیں۔ یہی کہہ رہے ہوں گے کہ جب آپ نے بیوی کو کہیں باہر لے کر نہیں جانا، کسی کو دکھانا نہیں ہے، پتہ نہیں ایسے کون سے ہیرے لگے ہیں اس کی بیوی کے اندر۔ اور سچ تو یہ تھا کہ میری بیوی میں واقعی ہیرے لگے ہوئے تھے، اور یہ کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ میں جب ہسپتال گیا تو مجھے گردے کی اسپیشلسٹ سے ہی ملنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہاں پر 2 ہیں۔ میں نے کہا کہ اس میں سے سب سے اچھا ڈاکٹر کون سا ہے؟ تو ریسیپشن پر کھڑے آدمی نے بھی مجھے عجیب سی نظر سے دیکھا، پھر بتایا کہ ڈاکٹر حارث بہت اچھے انسان ہیں۔ میں نے انہی کا نمبر لے لیا۔ جس جگہ پہ ہم انتظار کرنے بیٹھے تھے وہاں بھی میں نے اپنی بیوی کو جس طرح سے چھپایا ہوا تھا، سب لوگ حیران ہو رہے تھے۔
اس کے لیے بھی مجھے برا لگ رہا تھا کہ ایک تو بیچاری تکلیف میں تھی اور اوپر سے میں نے اسے اتنی گرمی میں ایسے چادروں اور جرابوں دستانوں میں چھپا رکھا تھا۔ جب ہماری باری آئی تو میں اندر جانے لگا۔ باہر بیٹھے لڑکے نے کہا کہ مریضہ کو بھی تو اپنے ساتھ لے کر جائیں، پرچی تو ان کے نام کی ہے۔ میں نے کہا کہ جی، پر مجھے پہلے ڈاکٹر سے کوئی بات کرنی ہے۔ میں اندر چلا گیا۔ وہ لڑکا بھی حیران ہوا کہ یہ کس قسم کی حرکت ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ جی آپ کو کیا تکلیف ہے، کیونکہ پرچی ان کے پاس پہلے سے چلی گئی تھی اور اس پہ میری بیوی کا نام لکھا تھا۔ میں نے کہا کہ ڈاکٹر وہ میری بیوی ہے اور اس کی حالت بہت بری ہے، مجھے لگتا ہے کہ بات آپریشن تک پہنچ جائے گی، مگر اس سے پہلے آپ کو مجھے یہ یقین دلانا ہوگا کہ آپ میری بیوی کا بہت اچھے سے علاج کریں گے اور اس کے بارے میں کسی سے کوئی ذکر نہیں کریں گے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، کیا مطلب کہ کوئی ذکر نہیں کریں گے؟ علاج تو اس ہاسپٹل میں اچھا ہی کیا جاتا ہے، اور ذکر کرنے سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ ہم کیا کسی کو بتاتے پھریں گے کہ کوئی مریضہ آئی ہے؟ کیا کوئی وہ بہت بڑی ہیروئن ہے کیا جو ہمیں بتانے کا تجسس ہوگا؟ میں نے کہا کہ ہیروئن نہیں ہے، لیکن معاملہ اس سے مختلف بھی نہیں ہے۔ وہ میری بات پہ حیران ہوا۔ خیر، اس نے کہا کہ آپ فکر نہیں کریں، آپ کو جو بھی بھروسہ درکار ہے وہ سمجھے میں نے آپ کو دے دیا۔ میں آپ کا بھروسہ نہیں توڑوں گا، آپ اپنی بیوی کو لے آئیں تاکہ میں ان کا علاج کر سکوں۔ جب میں اپنی بیوی کو اندر لے کر آیا تو ڈاکٹر بھی اسے دیکھ کے حیران رہ گئے تھے۔ یہ عورت چل کیسے رہی ہے، کیونکہ اس کو تو کچھ دکھائی ہی نہیں دے رہا ہوگا۔ پھر میں نے اسے چادر ہٹانے کو کہا اور ڈاکٹر ایک پل کو حیران رہ گیا۔ ڈاکٹر کی نظریں میری بیوی سے ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ خیر، میں نے کہا کہ ان کو 2 مہینے سے گردے کی تکلیف ہے، یہ سب معاملہ ہے، یہ وہ۔ اس نے کہا کہ 2 مہینے سے یہ درد ہے، یہ درد تو 2 دن بھی برداشت نہیں ہوتا۔ میں نے بتایا کہ جو بات میں نے آپ کو پہلے بتائی ہے اس کی وجہ سے ہی تو یہ سب کچھ ہوا ہے، آپ بتائیں کہ کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا کہ الٹرا ساؤنڈ کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا کہ الٹرا ساؤنڈ کرنے کے لیے کسی لیڈی ڈاکٹر کا انتظام کریں۔ اس نے کہا کہ فکر نہیں کریں، یہاں پہ الٹرا ساؤنڈ لیڈی ڈاکٹر ہی کرتی ہے۔ میری بیوی کا الٹرا ساؤنڈ ہو گیا، میں بھی پاس ہی کھڑا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا، اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کب سے ہے، کیا محسوس ہوا، کیا کھایا تھا، آپ کی روٹین کیا ہے، سب کچھ بتایا گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی بیوی کے گردے میں بہت بڑی پتھری ہے جس کو آپریشن سے نکالنا پڑے گا، نہیں تو ان کی حالت ٹھیک نہیں ہوگی۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ بات آپریشن تک آ جائے گی۔ یہ ڈاکٹر سرجن بھی تھا۔ اس نے کہا کہ آپریشن میں ہی کروں گا اور میرے ساتھ ایک ڈاکٹر اور ہوگا اور جلد از جلد آپریشن کرنا ہوگا۔ آپ اپنے گھر چلے جائیں اور کل ساری تیاری کر کے واپس آ جائیں اور پرسوں آپریشن ہو جائے گا۔ رات تک آپ کو ایڈمٹ ہونا ہوگا کیونکہ رات سے ہی کچھ ٹرپس وغیرہ لگائی جاتی ہیں اور پیشنٹ کو 8 گھنٹے پہلے ہی آپریشن کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ میں نے اس کو کہہ دیا کہ ٹھیک ہے۔ اب وہ نظریں جھکا کر بات کر رہا تھا، لیکن پھر بھی بار بار اس کی نظر میری بیوی پر جا رہی تھی۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ آپریشن ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہو لی اور ہم لوگوں نے جو بھی طریقہ کار تھا اس کو اپنایا اور رات تک ایڈمٹ ہو گئے، اور صبح 10 بجے میری بیوی کا آپریشن تھا۔ وہ آپریشن تھیٹر سے باہر آئی، ابھی تک اسے اپنا ہوش نہیں تھا۔ اسے کمرے میں شفٹ کر دیا گیا تھا، لیکن ہسپتال تھا، یہاں پہ لوگوں کا آنا جانا تھا۔ نرسز بھی میری بیوی کو حیران ہو کر دیکھ رہی تھی، اور کچھ اور ڈاکٹر وغیرہ بھی ہیں، بار بار اسے چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اس کے منہ پہ کپڑا کروانے کی کوشش کی تو میری بے عزتی ہوگی۔ وہاں پر ایک نرس کھڑی تھی، اس نے کہا کہ یہ اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ پیشنٹ پہلے ہی اپنے ہوش میں نہیں ہے، اس کا مشکل سے سانس آ رہا ہے اور آپ اس کے منہ پہ کپڑا رکھ رہے ہیں، آپ اپنی بیوی کی جان لینا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں، میں اسے بہت پیار کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا تو پھر تھوڑی سی عقل بھی کر لیں اور اس کے اوپر کپڑا کرانے کی کوشش نہ کریں، آپ کو کیا مسئلہ ہے جو روم کے اندر آ گئے ہیں؟ آپ جیسا وہمی انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ نرس کو تو غصہ ہی آ گیا۔ میری ماں نے بھی اسے کہا کہ تم اتنا بڑھ چڑھ کے کیوں بول رہی ہو؟ تو وہ کہنے لگی کہ اگر آپ کی اپنی غلطی کی وجہ سے پیشنٹ کو کچھ ہو گیا تو الزام تو آپ نے ہم پہ لگانا ہے کہ اسٹاف نے غلطی کی تھی، اسی لیے مجھے غصہ آ رہا ہے۔ میں اس کا مطلب بھی سمجھ سکتا تھا۔ میں نے اس سے معذرت کی اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ میری بیوی کو ہسپتال میں یوں تو زیادہ دن تک رکنا چاہیے تھا، لیکن میں اپنے کنسرن پہ سے جلدی واپس لے آیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اگر بعد میں کوئی مسئلہ ہوا تو ہمارا اس میں کوئی بھی عمل دخل نہیں ہوگا، آپ خود ذمہ دار ہوں گے۔ میں نے سائن کر دیے اور کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں اپنی بیوی کو گھر لے آیا اور اب اس کی حالت پہلے سے بہتر تھی۔ بس یہ معاملہ تھا کہ اس کو آپریشن ہوا تھا،
कुछ दिन वो बेड पे ही रही और उसके बाद उसकी तबीयत बेहतर होने लगी। लेकिन अभी इसके ऑपरेशन को 2 महीने ही गुजरे थे कि हमें ये बात पता चली कि मेरी बीवी माँ बनने वाली है और हमारे घर में जैसे तूफान आ गया। ये नहीं हो सकता था, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता था। मियाँ बीवी होने के नाते मैं इस बात को वसूख से कह सकता था कि ये बच्चा मेरा नहीं था और मेरी बीवी भी ये बात जानती थी। जब उसे इस खबर के बारे में पता चला तो वो भी हैरान रह गई। मेरी माँ ने कहा कि हो गया वही जिसका डर था। मैंने कहा था कि इसको बाहर लेके ना जा, कुछ भी कर लेते। अरे यहाँ पर एक पीर फकीर है, वो दम करता है, बड़े से बड़ी पत्थरें निकल जाती है, इससे दम करवा लेते। बस इसने थोड़े पैसे मांग लिए तो तुझे गुस्सा आ गया। डॉक्टरों को भी तो इतने सारे पैसे देकर आया है, अब बता ये सब क्या है। मेरा तो खून खौल रहा था। ये सब कैसे हो गया? ऐसा नहीं हो सकता था। मुझे तो बताया गया था कि बड़ा अच्छा डॉक्टर है और बड़े अच्छे लोग हैं। जो कुछ भी हुआ था वहीं पे हुआ था। लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये सब डॉक्टर्स की कारस्तानी हो, कोई और भी हो सकता था। मेरी बीवी बहुत परेशान थी, बार बार रो रही थी। कहने लगी कि मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। इसलिए मैंने अपने माँ बाप से कहा था कि मुझे खुदकुशी करने दे, पर उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारी शादी करवा देते हैं। तुम्हारा मुहाफिज तुम्हें मिल जाएगा तो वो तुम्हारा हर तरह से ख्याल करेगा। लेकिन आपके होते हुए भी मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। इससे अच्छा था कि मैं मर ही जाती। मेरी बीवी इसलिए बच्चे भी पैदा नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो किसी भी बच्चे को अपने जैसी ज़िंदगी नहीं देना चाहती थी। वो कहती थी कि मेरा बच्चा होगा तो मुझ पर ही जाएगा और फिर उसकी ज़िंदगी भी मेरे जैसी होगी, चाहे वो मर्द हो या औरत। और इसीलिए हम लोगों का बच्चों की तरफ कोई ख्याल ही ना था। ये बच्चा मेरा नहीं था, इस बात की मैं और मेरी बीवी दोनों 100% गारंटी दे सकते थे। मैंने अपनी बीवी से पूछा कि क्या तुम्हें कुछ याद है? उसने कहा कि मुझे कुछ याद नहीं है। मुझे कैसे कुछ याद होगा? मेरा ऑपरेशन था, मुझे तो बेहोश कर दिया गया था। मेरी हालत ये थी कि हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। ये सब कुछ डॉक्टर का किया धरा नहीं था तो फिर और किसका था कि वही बेहतर जानता था। इसी को मैंने अपना हमराज बनाया था, इसी को सब कुछ बताया था। मैं अस्पताल चला गया और जाकर उस डॉक्टर से वक्त लेना चाहा कि वक्त लिए बगैर उसे मिल नहीं सकता था। मेरी बीवी ने भी अपनी बीमारी का बहाना बनाया। जैसे मैं इसके क्लिनिक में गया, इसको अंदाज़ा हो गया कि मैंने क्या बात करनी है। वो कहने लगा कि आपकी बीवी तो ठीक है। मैंने कहा कि नहीं ठीक, और मैंने इसके सामने गुस्से में सब कुछ बोल दिया। मैंने कहा कि ये सब आप लोगों का किया धरा है। उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, आप इस अस्पताल पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये इस इलाके का एक बहुत बड़ा और अच्छा अस्पताल है, यहाँ पर इससे पहले कभी कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा कि इससे पहले कभी कुछ हो भी नहीं सकता क्योंकि मेरी बीवी जो इससे पहले यहाँ पर नहीं आई थी। वो कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता, आप इस तरह इल्ज़ाम न लगाएं, और अगर यहाँ तमाशा करेंगे तो मैं सिक्योरिटी वालों को बुला लूँगा। मैंने अपने आप को बहुत बेबस महसूस किया, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ करना ही था। मुझे अपनी बीवी का बदला लेना था, हिसाब लेना था। क्यों किया इन लोगों ने ऐसा? मैं जज के पास चला गया, उसको सब कुछ बताया। जब मैंने जज कहा कि ये सब मामला है तो वो कहने लगा कि अगर आप इतने वसूख से कह रहे हैं तो मैं एक दफ़ा आपकी बीवी को देखना चाहता हूँ। मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन सिर्फ 2 मिनट के लिए। उसने कहा कि ठीक है, आप अपनी बीवी को ले आएँ। मैं फिर से अपनी बीवी को इसी तरह ढांप कर बड़ी मुश्किल से जज के पास ले गया, और जैसे ही इसने मेरी बीवी को देखा वो भी समझ गया कि मैं हक पर हूँ। वो कहने लगा कि इस तरह का तो मामला बड़ा ही अजीब किस्म का है, पर फिक्र नहीं करें, आप उन लोगों पे केस करें, मैं आप लोगों के साथ हूँ। क्योंकि जब बच्चा इस दुनिया में आ जाता तो पता चल जाता कि इसका बाप कौन है। एक दफ़ा DNA टेस्ट हो जाता तो बेशक पता चल जाता कि इस बच्चे का बाप कौन है, और जिन लोगों पे शक था उन्हीं का DNA टेस्ट करवाया जाना था। जज ने हुक्म देना था तो किसी ने मना भी नहीं करना था, लेकिन ये वक्त हम पे बहुत भारी था। फ़िलहाल हम कुछ ना कर सकें। हमें जज ने मुखलिस मशवरा दिया और कहा कि एक दफ़ा बच्चे को इस दुनिया में आने दे, उसके बाद खुद ही पता चल जाएगा। जब जीता जागता सबूत होगा तो फिर हम किसी का कोई भी नुकसान नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैंने जज से कहा कि लेकिन मैं इसे बच्चे को अपने घर में पालने के बारे में सोच भी नहीं सकता। उसने कहा कि आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, इस सब में बच्चे का कोई कसूर नहीं है। मैंने अपनी बीवी से बात की तो वो भी इस नतीजे पर पहुंची कि हम इस बच्चे को पालेंगे, पर मेरी माँ ऐसा नहीं चाहती थी। मैं बीवी और अपनी माँ के बीच में फंस के रह गया था।
میری ماں نے مجھے باتیں سنانی شروع کر دی، لیکن میری ماں کو پتہ تھا کہ اگر وہ مجھے یہ کہیں کہ میں تیری شادی 7 کنواری لڑکیوں سے کرواتی ہوں لیکن تو اپنی بیوی روشنی کو چھوڑ دے، تو میں تب بھی نہ چھوڑتا۔ اس لیے میری بیوی کے اوپر کبھی بھی سوتن آنے کا سوال بھی پیدا نہیں ہو سکتا تھا، اور میری ماں بھی یہ بات کر کے ہوا میں تیر چلاتی جو کبھی بھی نشانے پہ نہ لگتا۔ اس نے کہا کہ میں کیا کر سکتی ہوں، غلطی ہو گئی، ہمیں روشنی سے شادی کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ میرے لیے کوئی عام سی سیدھی سادی سی کم شکل لڑکی لے آتی تو آج یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ جب میری ماں نے یہ کہا تو میں اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ معاملہ یہ تھا کہ میں ہمیشہ سے ہی ایک بہت ہی زیادہ خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، جبکہ میں خود بالکل بھی خوبصورت نہ تھا۔ یہ بات میں ابھی تو کہہ رہا ہوں، لیکن اس وقت مجھے اپنے اوپر بڑا غرور تھا۔ میں کہتا تھا کہ میں بہت اچھا ہوں، بہت خوبصورت ہوں، مرد ہوں، لمبے قد کا ہوں، میری نوکری اچھی ہے، میرے پاس پیسے ہیں، تو مجھے بہت ہی زیادہ خوبصورت لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ میری ماں نے پہلے سے ہی لڑکیوں کو تلاش کرنا شروع کر دیا اور کرتے کراتے ان کو روشنی مل گئی۔ روشنی کو دیکھ کر ہی میں اس سے محبت کر بیٹھا اور شادی کرنے کے لیے تیار ہو گیا، پر اس کی ماں باپ نے کہا کہ ہم اس لڑکی کے ہاتھوں بڑے پریشان ہیں، آپ لوگوں کو بھی بتا رہے ہیں کیونکہ ہم کسی سے جھوٹ نہیں بولنا چاہتے۔ یہ لڑکی بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے، اس وجہ سے ہمیں اسے ہمیشہ بچانا پڑتا ہے۔ ہم نے اس کی ساری اسکولنگ گھر میں کروائی ہے اور کالج اس نے پرائیویٹ پیپر دے کے پورا کیا، اور اب آپ کے بیٹے سے اگر ہم اس کی شادی کروا رہے ہیں تو آپ کو بھی اس کا بہت خیال کرنا پڑے گا۔ میں اس وقت روشنی سے شادی کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا، اس لیے میں نے ان کو اچھی طرح یقین دلایا تھا کہ میں ہمیشہ اس کا خیال کروں گا، اور میں خیال کرنے میں کامیاب ہی رہا تھا۔ لیکن یہ بھول گیا کہ کچھ معاملات ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں آپ نہ چاہتے ہوئے بھی بری طرح سے پھنس جاتے ہیں اور پبلک میں جانا ہی پڑتا ہے، اور ایسے میں آپ کس طرح خیال کر پائیں گے؟ جیسے کہ آپریشن کا معاملہ، روشنی بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی، ایسے لگتا تھا کہ اس کے جسم کے ایک ایک حصے کو بہت ہی خوبصورتی سے بنایا گیا ہے۔ اس کے حسن کی میں کیا تعریف کرتا کہ الفاظ میں بھی بیان نہیں کر سکتا۔ جتنا وہ عام دیکھنے میں خوبصورت تھی، ایسے لگتا تھا کہ اسے خوبصورتی سے تراشا گیا ہے۔ اس کی آنکھیں، اس کی رنگت وہ اتنی زیادہ گوری اور سفید تھی کہ اس کے قدرتی بال ہی لائٹ براؤن کلر کے تھے۔ آنکھیں بڑی بڑی، باریک ہونٹ، ستواں ناک، ہاتھوں پیروں کی باریک انگلیاں، تراشا ہوا جسم۔ میں نے اتنی خوبصورت لڑکی ابھی تک اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ ہم نے شادی بھی اسی طرح سے کروائی تھی کہ زیادہ لوگ نہ آئے تھے، ہم لوگ کہیں باہر بھی نہیں جاتے تھے۔ میں اس کے لیے گھر پہ ہی ساری انجوائمنٹ کا انتظام کرتا تھا۔ کبھی کوئی فلم دیکھنی ہوتی تو گھر پہ دیکھتے، ہوٹل سے کھانا لے آتا اور گھر پہ ہی کھاتے تھے۔ وہ گھر کے کام کرنے کی کوشش کرتی تو میں منع کر دیتا تھا کہ کہیں اس کی خوبصورتی خراب نہ ہو جائے، پر اس کی خوبصورتی کو زوال نہیں تھا۔ پتہ نہیں وہ کیسے میری قسمت میں آ گئی۔ وہ تو ایسی لڑکی تھی، ایسی عورت تھی کہ جس کے پیچھے جنگ بھی ہوتی تو وہ بھی جائز تھی۔ آپ لوگ میری بات سمجھ رہے ہوں گے نا؟ وہ ایک نہایت ہی حسین لڑکی تھی، اور ایسی لڑکیاں بہت ساری ہوتی ہیں، لیکن جیسے روشنی کو ہم سب نے چھپا کے سنبھال کے رکھا، اسی طرح ایسی لڑکیوں کو بھی چھپا کر سنبھال کے رکھا جاتا ہے۔ اسی لیے وہ معاشرے میں ہمیں زیادہ دکھائی نہیں دیتی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی اتنی خوبصورت لڑکی ہو ہی نہیں سکتی۔ مشہور ہے کہ عورتوں کا ایسا قبیلہ ہے جس کو نسوانی قبیلہ کہتے ہیں، اور نسوانی قبیلے کی عورت اگر کسی مرد کو مل جائے تو وہ اس دنیا کا سب سے خوش قسمت مرد سمجھا جاتا ہے۔ سننے میں آیا ہے کہ یہ قبیلہ اندرون لاہور میں رہتا تھا، اور اس کی جو ایک عورت تھی وہ 6 فٹ قد کی مالک تھی، لیکن پھر بھی اس میں نزاکت تھی، وہ بوڑھی نہیں لگتی تھی۔ ہاتھ پیر ان کے ایسے گورے تھے کہ جیسے دودھ جیسے، بڑی بڑی آنکھیں تھیں، لمبے لمبے بال تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نسوانی قبیلے کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، یہ تو کسی رائٹر نے اپنے دماغ سے بنایا تھا، کسی کی کہانی تھی۔ لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی بھی نسوانی قبیلے کی عورتیں اندرون لاہور میں رہتی ہیں، جن کو اصل لاہور نہیں کہا جاتا ہے۔ وہ عورتیں بہت ہی زیادہ خوبصورت ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ میری بیوی کا تعلق اس قبیلے سے تھا یا نہیں، پر میری بیوی بھی بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اسی لیے میں نے پہلے ہی ڈاکٹر کو کہا کہ آپ نے میری بیگم کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے، اور اس وقت اس نے یہی کہا تھا کہ وہ خیال کرے گا، لیکن شاید اس کا ایمان ڈگمگا گیا تھا کیونکہ وہ بھی انسان تھا۔ ہم لوگوں نے بچے کی پیدائش کا انتظار کیا، اور ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، لیکن میری بیوی کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تھی، اور وہ بھی بالکل میری بیوی جیسی ہی خوبصورت تھی۔ ہم لوگوں نے جب DNA ٹیسٹ کروایا تو ڈاکٹر ہی غلطی پہ تھا۔
اس پر ہم لوگوں نے کیس کر دیا۔ وہ ابھی بھی انکار کر رہا تھا، لیکن جب جج کے سامنے گیا تو سارا کچھ مان گیا۔ وہ کہنے لگا کہ میں خود نہیں جانتا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی نے میرے پہ کوئی جادو کر دیا، جیسے میں اپنے وش میں ہی نہیں تھا۔ میں ڈاکٹر ہوں، میں نے بہت سے لوگوں کے آپریشن کیے ہیں۔ ہم ڈاکٹرز کے لیے کوئی خوبصورت بدصورت نہیں ہوتا، ہمارے لیے وہ ہمارا مریض ہوتا ہے اور ہم نے اس کا علاج کرنا ہوتا ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جج صاحب، ہم لوگ ایسی باتوں کے بارے میں نہیں سوچتے، ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا ہے، اور ویسے بھی مریض اور ڈاکٹر کا کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ لیکن میں نہیں جانتا کہ مجھے کیا ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر نے مان لیا کہ غلطی اس کی تھی، اور اب وہ منت کرنے لگا کہ مجھے جو چاہے سزا دے دیں، میرا لائسنس کینسل نہ کروائیں، نہیں تو میرے گھر کی روٹیاں بند ہو جائیں گی۔ میرے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ مجھے بے حد غصہ آیا ہوا تھا، اور میری بیوی کو بھی، پر جج نے کہا کہ لڑکی ہی بتائے گی کہ اس آدمی کا کیا کیا جائے، کیونکہ برا اس کے ساتھ ہوا ہے۔ میری بیوی سے جب پوچھا گیا تو میری بیوی نے اس آدمی کو معاف کر دیا۔ مجھے اس بات پر بہت غصہ آیا۔ میں نے روشنی سے کہا کہ تمہیں معاف نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ کہنے لگی کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ کو چھوڑ دیا ہے، اللہ ہی اس پر اپنا عذاب ڈالے گا۔ میں ظالم کیوں بنوں اور اس کے گھر کی روٹی بند کرنے کی وجہ کیوں بنوں؟ میری بیوی نے تو فیصلہ کر دیا تھا، بات یہیں پہ ختم ہو گئی۔ لیکن جب میں اس کی بیٹی کو دیکھتا تو حیران ہو جاتا۔ وہ بالکل میری بیوی جیسی تھی۔ میری بیوی کہنے لگی کہ میں اپنی بیٹی کا بہت زیادہ خیال رکھوں گی، اسے میں نے پیدا کیا ہے، اس کا باپ کون ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پر یہ میری اولاد ہے۔ جس طرح سے مجھے میرے ماں باپ نے سنبھال کے رکھا، اسی طرح سے میں بھی اس کو سنبھال کے رکھوں گی۔ میری بیوی نے تو ڈاکٹر کو معاف کر دیا، لیکن 2 ہفتے بعد ہمیں یہ خبر سننے کو ملی کہ ڈاکٹر کو فالج کا اٹیک ہوا ہے، اور وہ اب کسی قابل نہیں رہا اور واپس اپنے گھر چلا گیا ہے۔ جیسا میری بیوی نے کہا تھا کہ وہ کسی کو ظلم کرنے کی وجہ نہیں بننا چاہتی تھی، لیکن اس نے اپنا انصاف اللہ کو چھوڑ دیا تھا، اور اللہ نے ایسا انصاف کیا کہ 2 ہفتے بعد ہی اسے اس کی سزا مل گئی۔ پہلے میں اس بچی کو اپنے گھر میں پالنے کے ساتھ خلاف تھا، اور میری ماں بھی ایسا ہی چاہتی تھی، لیکن وہ اتنی زیادہ خوبصورت ہے کہ اس سے کسی دشمن کو بھی پیار ہو سکتا ہے، تو پھر ہم تو اس کے دشمن نہیں تھے۔ مجھے اس بچی کو دیکھ کر ایسے لگتا تھا کہ جیسے وہ میری اپنی بیٹی ہے۔ میں بھی اس کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہوں۔ وہ بالکل میری بیوی جیسی خوبصورت ہے، دودھ جیسی سفید ہے، اور اس کی آنکھیں بھی نیلے رنگ کی ہیں۔ ہم نے اس کا نام عالیہ رکھا ہے، بہت زیادہ پیاری ہے، اس کا بہت خیال کرتا ہوں۔ آپ لوگ بتائیں کہ میں نے جو فیصلہ کیا وہ صحیح کیا یا نہیں؟ میں اس لڑکی کو اس کے باپ کے حوالے کرتا تو وہ تو خود فالج کا اٹیک ہو گیا تھا، چارپائی پہ پڑ گیا ہے، پھر اس بچی کا خیال کون کرتا؟ اس لیے ہم نے اسے اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ میری بیوی کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا بہت ہی غمزدہ تھا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جب بھی ایسے کسی ہسپتال میں جائیں، کسی بھی جگہ پہ جائیں، تو اپنے ساتھ جو بھی مریض لے کر جا رہے ہیں اس کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ آج کل کے زمانے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ انسان میں انسانیت نام بھر کو نہیں رہی ہے، انسان بس نام کا انسان رہ گیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ میری کہانی سن کے آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آج اس بات کو 2 سال گزر چکے ہیں، ہم اپنی زندگی میں خوش ہیں، ہمیں کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔